السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والد کی وفات کے بعد دونوں بھائیوں نے جائیداد پر قبضہ کر لیا اور میں اپنی ماں کے ساتھ تنہا رہنے لگا۔ میں دن رات اپنی ماں کی خدمت کرتا اور ماں مجھے دعائیں دیتی، بیٹا اللہ تجھے خزانہ غیب سے رزق عطا فرمائے۔ دونوں بھائی شادی شدہ تھے اور مجھے کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا کہ یہ غریب ہے۔ ایک دن میں نے چارپائی پر سویا ہوا تھا کہ میری چارپائی زور زور سے ہلنے لگی۔ میں گھبرا سا گیا کہ شاید زلزلہ آ گیا ہے۔ اچانک مجھے ایک آواز آئی کہ جلدی کرو، چارپائی کے نیچے گڑھا کھودو۔ جب میں نے چارپائی کے نیچے گڑھا کھودا تو منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ زمین کے اندر سے پچھلے 4 دنوں سے کوئی بھی کام نہیں ملا تھا۔ گھر میں راشن تک کے پیسے نہیں تھے۔ تھوڑا سا آٹا بچا ہوا تھا جس کی کل میں نے ایک روٹی بنا کر ماں کو کھلا دی تھی۔ کئی دنوں سے ہم بھوکے پیاسے تھے۔ مجھے کوئی بھی کام نہیں مل رہا تھا۔ اماں کی بیماری کی پریشانی الگ اور کام کا نہ ملنا ایک بہت بڑی مصیبت تھی۔ میں سارا دن مزدوروں کے ساتھ سڑک پر بیٹھا رہتا تھا کہ شاید مجھے کوئی کام مل جائے۔ وہ لوگ جہاں جہاں کام ڈھونڈنے جاتے میں بھی ان کے پیچھے چلنے لگتا، کیونکہ مجھے اس طرح کام کرنے کی عادت نہیں تھی۔ ابھی تو میری ڈگری ادھوری تھی تو مجھے کہیں بھی نوکری بھی نہیں مل سکتی تھی۔ مایوس ہو کر میں تھک ہار کر بیٹھ چکا تھا۔ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ آخر ہم دونوں کا ہوگا کیا۔ کیا میری ماں کو شوگر کی بیماری تھی؟ اگر انسولین نہ لگتی تو ان کی طبیعت خراب رہنے لگتی، اور انسولین بھی تو بہت زیادہ مہنگی ہو گئی تھی۔ ہمارے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں تھے، ایسے میں انسولین کہاں سے لاتا؟ میں اپنے کچے گھر کے صحن میں چارپائی پہ لیٹا رو رہا تھا اور خدا سے دعائیں مانگ رہا تھا، یا اللہ، یہ آپ نے میرا کیسا نصیب بنا دیا۔ اتنی دولت شہرت دینے کے باوجود پھر مجھے ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کیا کہ جہاں میں 2 وقت کی روٹی کو بھی ترس رہا ہوں۔ میری اپنی بات ہوتی تو میں برداشت کر لیتا اور صبر بھی کر لیتا، لیکن اپنی بیمار ماں کو اس حال میں کیسے دیکھوں؟ ابھی میں خدا سے باتیں کر ہی رہا تھا جب مجھے ایک عجیب سی آواز آنے لگی، جیسے کہیں دیگیں چڑھی ہوئی ہوں یا کوئی دیگ میں چمچہ ہلا رہا ہو۔ مجھے یہ آواز بڑی عجیب و غریب لگی، کیونکہ میرے گھر سے دور دور تک کسی کا بھی کوئی گھر نہ تھا، اور ہمارے گھر تو 1 وقت کا کھانا تو دور کی بات، دیگیں کہاں سے چڑھتی۔ میں نے اس آواز کو نظر انداز کیا، کیونکہ مجھے لگا شاید یہ میرا وہم ہے یا میرے کان بج رہے ہیں۔ تبھی جس چارپائی پر میں لیٹا ہوا تھا ایسا محسوس ہوا جیسے زلزلہ آ رہا ہو، کیونکہ وہ چارپائی ہلنے لگی تھی۔ میں گھبرا سا گیا اور جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جہاں پر وہ چارپائی پڑی تھی وہیں پر ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی دیگ ہے اور کوئی گول گول ہلتے ہوئے چکر کاٹ رہی ہے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، فوراً سے پہلے کلہاڑی اٹھائی اور اسی وقت میرے پاس وہی موجود تھی، اور میں اس زمین کو کھودنے لگا۔ جب میں نے تھوڑی سی زمین کھود لی تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، کیونکہ وہاں پر ایک بہت بڑی دیگ پڑی ہوئی تھی جو پرانے وقتوں کی معلوم ہوتی تھی۔ ابھی میں نے دیگ کو اوپر سے کھینچنا ہی چاہا تھا جب میری ماں میری آوازیں سن کر اندر سے باہر دوڑی چلی آئی تھی۔ وہ گھبرا گئی تھی کہ نہ جانے اس کے بیٹے کے ساتھ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا ہے کہ وہ اتنی زور زور سے کلہاڑی کے وار کر رہا ہے۔ جب اس نے مجھے اپنی دیگ کے پاس دیکھا تو وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے گھورنے لگا تھا اور کہنے لگی، یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے لائے ہو تم؟ تو میں نے انہیں بتانے لگا کہ ابھی مجھے آواز آئی تھی، اور جب میں نے زمین کھود کر دیکھی تو سامنے ایک بہت بڑی دیگ پڑی ہوئی تھی۔ میری ماں کہنے لگی، سنبھل کر اس کا ڈھکن کھولنا، یہ نہ ہو کہ اس میں کوئی سانپ موجود ہوں، کیونکہ اکثر ایسی چیزوں پر سانپ اپنا بسیرا کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں ماں کی بات غور سے سن رہا تھا۔ جب میں نے وہ ڈھکن ہٹایا تو سامنے ایک بہت بڑا سانپ موجود تھا۔
اسے دیکھ کر میں نے جلدی سے اپنے قدم پیچھے لیے تھے، کیونکہ اگر میں وہیں پر کھڑا رہتا تو ممکن تھا کہ وہ سانپ مجھے ڈس لیتا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے وہ کلہاڑی اٹھائی اور اس سانپ کے سر پر دے ماری تھی۔ شاید وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے ایک ہی وار سے مر گیا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا تھا اور پھر اس دیگ میں جھانکنے لگا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام میرے لیے مختص کر دیا ہے۔ میرا نام حسن ہے اور میں اپنے والدین کا سب سے چھوٹا بیٹا ہوں۔ مجھ سے بڑے دو بھائی جان ہیں۔ بابا جان کی وفات کے بعد دونوں بھائیوں نے ساری جائیداد اپنے نام کرا لی اور ہم دونوں ماں بیٹے کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ میرے والد نے میری ماں سے دوسری شادی کی تھی۔ پہلی شادی انہوں نے اپنی خاندان کی ایک عورت سے کی تھی، جن سے ان کے دو بچے رمیز اور اسلم ہیں۔ انہوں نے دوسری شادی میری والدہ یعنی سکینہ مائی سے کی تھی۔ میری ماں کی شادی خاندان سے باہر ہوئی تھی اور پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ان کے خاندان میں کسی لڑکی کی شادی اپنے خاندان سے باہر کی تھی، اور وہ لوگ ابھی تک پچھتا رہے تھے، کیونکہ میرے والد کے گھر والوں نے انہیں بہت زیادہ ٹف ٹائم دے دیا تھا۔ جب تک میرے نانا زندہ رہے تب تک وہ میری ماں سے معافیاں مانگتے رہے تھے کہ ہم نے تمہاری شادی وہاں کر کے تمہاری زندگی تباہ و برباد کر دی ہے، ہمیں معاف کر دینا۔ میری ماں اپنے باپ کو اس طرح سے معافیاں مانگتا دیکھ کر سر جھکا لیا کرتی تھی، کیونکہ نہ تو وہ اپنے شوہر کے بارے میں کچھ کہہ سکتی تھی اور نہ ہی اپنے والدین کے بارے میں۔ اس کو لگتا تھا یہی اس کا نصیب تھا، اس میں کسی کا بھی قصور نہیں ہے۔ جب میرے دونوں بھائیوں کو ہم نے گھر سے باہر نکالا تو ہمارے پاس کہیں بھی جانے کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہم دونوں پریشان حال تھے۔ میری ماں کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ میں ان کو لیے ایک دوست کے گھر آ گیا تھا۔ 3 دن ہم یہاں رہے۔ پھر اس کی بیوی اس سے جھگڑا کرنے لگی کہ تمہارا دوست اور اس کی ماں کب تک ہمارے گھر رہیں گی؟ میں 2 انسانوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ ان لوگوں کو کہو کہ یہاں سے چلے جائیں۔ میرا دوست ہرگز اپنے منہ سے مجھے کچھ نہ کہتا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، وہ تو بیوی کے ہاتھوں مجبور تھا، لیکن پھر بھی مجھے اس نے کبھی نہیں کہا۔ لیکن میں اس پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا اور نہ ہی اس کے بیوی کے درمیان تعلقات میں کوئی رکاوٹ ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے اپنی ماں کو لیے خاموشی سے میں دوسرے شہر آ گیا تھا۔ یہاں مجھے بس اسٹینڈ پر ایک کنڈکٹر ملا تھا جس نے ہماری بہت زیادہ مدد کی تھی۔ ہمارے پاس تو کہیں اور جانے کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ پچھلے 6 گھنٹوں سے ہم بس اسٹینڈ پر بیٹھے تھے، تب کنڈکٹر کی نظر ہم پر پڑ گئی اور اس نے جب ہماری آپ بیتی سنی تو بیچارہ ہماری مدد کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ آبادی سے دور ایک گھر ہے جہاں تمہیں ماہانہ 1000 کرایہ دینا پڑے گا۔ تم لوگ وہاں آرام سکون سے رہ سکتے ہو۔ تھوڑے سے وقت میں ہی کنڈکٹر سے اچھی ہماری جان پہچان ہو چکی تھی۔ اس کا نام احمد رسول تھا۔ وہ تقریباً کوئی 40 سے 50 کے درمیان کا ایک چاق و چوبند آدمی تھا۔ یہاں آ کر ہماری رہائش کا مسئلہ تو حل ہو ہی چکا تھا، لیکن ایک مسئلہ ابھی تک وہیں کا وہیں تھا، اور وہ تھا کہ ہم اپنے اخراجات کیسے پورا کریں گے، کیونکہ نہ تو میرے پاس کوئی نوکری تھی اور نہ ہی پیسے کمانے کا کوئی ذریعہ تھا۔ ماں کی طبیعت دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی، اور اب تو مجھے ایسا لگنے لگ گیا تھا کہ جیسے میں اپنی ماں کو کھو دوں گا۔ دن گزرتے رہے۔ ایک دن مجھے ایک دودھ والے کے ہاں کام کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس نے مجھے ماہانہ 10,000 دینے کا وعدہ کر لیا تھا۔ وہاں اتنا زیادہ کام تو نہیں تھا، لیکن وہ جو کام مجھ سے کروانا چاہتا تھا میں وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ آج تک میں نے ایسا کوئی بھی کام کیا ہی نہیں تھا۔
اس کے باڑے میں صفائی کرنی تھی اور صرف صبح اور شام کو جا کر صفائی کرنی ہوتی تھی، باقی سارا دن میں فارغ ہوتا۔ پھر میں نے سوچا کیوں نہ ایک کی بجائے دوسرا کام بھی ڈھونڈ لیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکوں۔ میں نے اس دودھ والے سے بات کرنی چاہی تو اسے مجھ سے بھی بہتر صفائی کرنے والا مل گیا، تو اس نے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ ایک بار پھر میں اور میری ماں در بدر ہو چکے تھے، لیکن اب کی بار میرے پاس 10,000 روپے تھے۔ میں نے گھر میں راشن ڈلوا دیا، میرے پاس باقی 4,000 بچ گئے تھے، جس سے میں نے اپنی ماں کی دوائیاں خرید لیں، کیونکہ میں انہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ دن بدن بیماری کی وجہ سے کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی کہ جس گوالے کے ہاں میں کام کیا کرتا تھا اس کے گھر کے ساتھ ایک حکیم رہتا تھا۔ میں نے اس سے اپنی ماں کا علاج کروایا تو ماں کی طبیعت کچھ سنبھلنے لگی، لیکن وہ بالکل ٹھیک نہیں تھی، وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر آنے کا فیصلہ مجھے غلط لگنے لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے بھائیوں کے پاس واپس جاؤں گا، ان کے پاؤں پڑ جاؤں گا کہ میں آپ لوگوں کا کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے اس گھر سے مت نکالیے گا، مجھے اپنے پاس رکھ لیجیے۔ میں نے کئی بار اپنے بڑے بھائیوں کو فون کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان دونوں نے مجھ سے بات چیت نہیں کی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے نمبرز تبدیل کر لیے تھے۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ ایک دل کیا کہ عدالت میں کیس کر دوں کہ میری جائیداد کا حصہ مجھے مل جائے، لیکن میرے پاس تو وکیل ہائر کرنے کا بھی پیسے نہیں تھے۔ ایسے میں کیسے کیس لڑ سکتا تھا؟ اور کیسے لڑتے وقت تو انسان کی ساری جمع پونجی اس پر لگ جاتی ہے اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے اس سوچ کو رفع دفع کر دیا اور پھر سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں کہیں بھی کام کرنے کو تیار تھا، لیکن مجھے کوئی بھی کام نہیں مل رہا تھا۔ ایک تو میں اس شہر میں نیا آیا ہوا تھا، دوسرا میرا تعلقات بہت زیادہ محدود تھے۔ میں نے یہاں سے گھلنے ملنے کی بہت زیادہ کوشش نہیں کی تھی۔ ہمیں جہاں گھر ملا تھا وہ ایک ایسی ویران جگہ تھی جہاں گھر بہت دور دور تھے۔ اگر مشکل وقت بھی آن پڑتا تو کوئی بھی مدد کے لیے وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ کئی بار میں نے سوچا کہ کیوں نہ شہر میں کوئی گھر کرائے پر لے لیا جائے، لیکن وہاں کے کرائے اتنے زیادہ تھے کہ میں سوچ کے ہی نفی میں سر ہلاتے ہوئے واپس کو لوٹ آیا تھا۔ میں نے پھر اسی کنڈکٹر سے رابطہ کیا تاکہ میں کوئی نوکری حاصل کر سکوں۔ اس نے مجھے بس سٹینڈ بلا تو لیا تھا، لیکن وہاں کوئی بھی نوکری موجود نہیں تھی۔ مجبوراً مجھے بس کو صاف کرنے والا کام کرنا پڑا۔ نہایت ہی سادہ اور عام سا کام تھا، لیکن وہ مجھے اس کے 6,000 روپے ماہانہ دینے لگا۔ گھر کے کچھ خرچے سنبھلنے لگے تو میں نے اس نوکری کرنے میں کوئی قباحت نہ سمجھی تھی، بلکہ میں نے کنڈکٹر کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے کوئی اور کام اور نوکری ڈھونڈ کر دے دے، میں کوئی بھی کام کاج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کنڈکٹر بیچارہ خود ضرورت مند آدمی تھا، میری کب تک مدد کر سکتا تھا۔ ایک روز اتنی تیز بارش ہوئی کہ ہماری گھر کی چھت گر گئی۔ صد شکر کہ ہم دوسرے کمرے میں تھے، میری اماں اور میں بچ گئے تھے۔ اب ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کو ہم نے کچن بنایا ہوا تھا، اور اب ہم اسی میں ہی رہائش اختیار کر چکے تھے، کیونکہ ہمارے بڑے کمرے کی چھت گر چکی تھی۔ مجھے تو اس چھت کو بنانا بھی نہیں آتا تھا، میں کوئی بھی کام کرنا نہیں جانتا تھا، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کا بہت ہی زیادہ لاڈلا بیٹا تھا، آج تک ایسے محنت والے کام کیے ہی نہیں تھے۔ اب تو مجھے سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ مجھے کرنا کیا چاہیے۔ مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے جب ان لوگوں نے ہمیں دھکے مار کر گھر سے نکالا تھا۔ یہ گرمیوں کے دن تھے جب میں اور میری ماں چھاؤں میں بیٹھ کر روٹی کھا رہے تھے۔ تبھی میرا بڑا بھائی آیا اور کہنے لگا، یہ تو کسی کام کا نہیں ہے، اگر اس کو کہہ دو کہ دکان پر آ کر ہاتھ بٹا دیا کرے تو یہ کہنے لگتا ہے میں تو کوئی کام ہی نہیں جانتا، میں کیسے کوئی کام کاج کروں۔
اور اس کو کھاتا دیکھو، کھاتے کھاتے یہ تھکتا ہی نہیں ہے، جب دیکھو منہ ہلا رہا ہے۔ کل سے تم نے دکان پر آنا ہے اور پھر دکان میں صاف ستھرائی کا کام کرنا ہے، کیونکہ اگر تمہیں کوئی اور کام نہیں آتا تو یہ کام تم بآسانی آتا ہوگا۔ تمہاری ماں بھی ایسی ہی ہے، اس نے ہمارا گھر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ خواہ میں میری ماں پہ الزام ڈال رہے تھے۔ میں کیسے یہ سب کچھ برداشت کر پاتا، اس لیے میں نے ان کو چند ایسے جواب دے ڈالے جو انہیں پسند نہ آئے تھے، اور پھر انہوں نے میری ماں سے نہ صرف بدتمیزی کی بلکہ مجھے بھی گالیوں سے نوازا تھا۔ تبھی میرا اور بھائی بھی گھر میں داخل ہوا۔ ہم دونوں کو آپس میں مباحثہ کرتے ہوئے پایا تو ہماری طرف دوڑا چلا آیا۔ رمیز بھائی مجھ سے پہلے ہی لڑ جھگڑ رہے تھے۔ رمیز بھائی نے بھی سنا تو وہ بھی آ کر مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگ گئے تھے۔ میں ان دونوں کے اس رویے پر حیران و پریشان رہ گیا تھا اور شدر ہو کے دونوں کو گھور رہا تھا، کیونکہ مجھے کبھی لگا ہی نہ تھا کہ وہ میرے ستیلے بھائی ہیں۔ میں نے ہمیشہ انہیں اپنے باپ کی جگہ سمجھا تھا، لیکن ان کے دل میں آج بھی میرے لیے صرف زہر ہی تھا جو وہ آج کل اگلنے لگے تھے، اور مجھے یہ ہرگز بھی برداشت نہیں تھا کہ وہ میری ماں پر بات کریں۔ انہیں صرف یہی لگتا تھا کہ میری ماں نے میرے باپ کو ورگلا کر دوسری شادی کروائی تھی، جبکہ وہ تو اپنی پہلی بیوی کے ساتھ اچھی بھلی زندگی گزار رہے تھے۔ یعنی قصوروار مجھے ٹھہرا دیا گیا، حالانکہ میرا اس سب میں کوئی قصور ہی نہ تھا۔ نہ صرف میری ماں کی عزت آبرو پر انگلیاں اٹھائی گئیں بلکہ مجھے بھی ناجائز قرار دے دیا گیا۔ میں کیسے یہ سب برداشت کر سکتا تھا؟ جب تک وہ دونوں بولتے رہے تب تک میں سب کچھ برداشت کرتا رہا، لیکن پھر میری برداشت جواب دے گئی اور میں نے اپنے بڑے بھائی کے منہ پر ایک تھپڑ مارا، کیونکہ ان کو اسی طرح ہی چپ کروایا جا سکتا تھا۔ وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ ان کی عزت کی جائے یا ان کے باپ کو سامان دیا جائے۔ ان دونوں نے اس تھپڑ کا بدلہ مجھے گھر سے نکال کر لیا اور میری ماں کو اپنے پاس رکھ لیتے، لیکن انہوں نے میری ماں کو بھی گھر سے باہر پھینک دیا تھا۔ مجھے تو دھکے مارے تھے، میں نے تو برداشت کر لیا، لیکن جب انہوں نے میری ماں کو گیٹ سے باہر دھکا دیا تو میں آگے بڑھا اور جلتی اپنی ماں کو گرنے سے بچا لیا تھا اور ان دونوں پر ایک غصے بھری نگاہ ڈالی۔ اگلے کئی گھنٹوں تک ہم نے اپنے پڑوسیوں کے گھر بیٹھے رہے تھے۔ تبھی مجھے معلوم ہوا تھا کہ انہوں نے تو کب سے ساری جائیداد اپنے نام کرا لی ہے اور میرے نام پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہونے دی، بلکہ دھوکے بازی سے انہوں نے وہ ساری جائیداد میری ماں سے بھی اپنے نام کرا لی ہے جو میرے باپ نے حق مہر میں لکھوائی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، لیکن میں ایسے لوگوں کے درمیان نہیں رہنا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا وہ لازمی ڈھونڈیں گے اور میرے نام پر جو زمین اور جائیداد ہے وہ اپنے نام کروانے کی کوشش کریں گے، اس لیے میں نے وہاں سے نکل جانے میں ہی بھلائی سمجھی اور دوسرے شہر آ کر رہنے لگ گیا تھا۔ لیکن یہاں تو میرے آبائی شہر سے بھی زیادہ مشکلات اور پریشانیاں ہمارا ویلکم کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تھیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہ ساری مشکلات اچھے دنوں کی شروعات ہیں، جلد ہی ہمارے حالات پھرنے والے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہماری مدد ایسی جگہوں سے کر دیتے ہیں جہاں سے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ کئی بار تو ہمیں آنکھوں دیکھے منظر پر بھی شک ہونے لگتا ہے، ہاں واقعی یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کوئی پرانی تصوراتی تخلیق ہے جو ہمیں بے چین سے چین مہیا کیے ہوئے ہیں۔ انسان بھی عجیب و غریب ہیں، جب کچھ بھی نہیں ہوتا تو خدا سے مانگتے نہیں تھکتے اور خدا کے سامنے سر جھکا کے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ انہیں کسی چیز سے نوازتے ہیں تو وہ ناشکرے ہو جاتے ہیں اور پھر خدا کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو خصلت کو جانتے ہیں،
اس لیے وہ انسان کی طرف اپنی طرف متوجہ کرنا بھی اچھے سے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ جب میں نے اس دیکھ کر ڈھکن دوبارہ سے ہٹایا تو میں یہ دیکھ کر چونک کر رہ گیا کہ مٹی میں سونے کے بہت سے زیورات موجود ہیں جو شکل سے ہی بہت زیادہ مہنگے لگ رہے تھے۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، اس کے لاغر اور کمزور چہرے پر مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ انہیں اس طرح سے خوش ہوتا ہوا دیکھ مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہونے لگ گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد اس طرح سے کر دیں گے۔ تبھی میں نے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے فوراً سے پہلے وضو کر لیا تھا اور پھر شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگے۔ میری ماں بھی یہ منظر دیکھ کر اشک بار آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ تبھی میں نوافل سے فارغ ہوا تو میں نے آ کر اس دیگ میں سے سارا سونا اور دوسرے ہیرے موتی نکال لیے اور پھر اٹھا کر انہیں کمرے میں رکھ دیا اور رکھ کر دروازہ اچھے سے بند کر کے دیگ دوبارہ سے اس گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا اور مجھے پورا یقین تھا کہ اب ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ میرے اوپر وہ دور بھی آیا تھا جب ایک گوالہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے نہیں کرانا چاہتا تھا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ میرے حالات کبھی بھی نہیں سدھریں گے۔ میرے ساتھ ساتھ اس کی بیٹی کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی۔ صبح جب میں نے سارے زیور اور موتی اللہ بخش چچا کو دکھائے اور پھر ان کے ساتھ دکان سنار کے پاس چلا گیا، ابھی میں نے ایک موتی نکال کر سنار کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اس کی ذہانت سے بھرپور آنکھیں چمکنے لگیں اور وہ اتاولا ہو کے پوچھنے لگا، یہ موتی تم نے کہاں سے حاصل کی؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ان کی مالیت کروڑوں روپے میں ہے۔ میں یہ سن کر حیران و پریشان رہ گیا اور پھر چچا کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بھی مسکرانے لگے اور کہنے لگے، تم آم کھاؤ، گٹھلیاں گننا ہمارا کام ہے، جتنا ہم نے تمہیں کہا اتنا کرو۔ سنار نے چچا کی بات سن کر منہ بسور لیا تھا اور کہنے لگا کہ اتنی کیش تو میرے پاس نہیں ہے، کچھ دن کے بعد آ کر یہ موتی دے کر کیش لے جائیے گا۔ میں تو حیران تھا کہ وہ ایک موتی اتنا مہنگا تھا، اگر میں وہ سونے کا زیور بیچتا میں تو کروڑوں روپے میں کھیلنے کودنے لگتا۔ دراصل اصل حقیقت تو یہ تھی کہ سارا زیور سونا اور پیسے کسی انسان نے اپنا کالا دھن چھپانے کے لیے یہاں دفن کر دیے تھے۔ 20 سال پہلے یہ مٹی کا گھر ایک سیاست دان کا ڈیرا ہوا کرتا تھا۔ جب حکومت وقت کو معلوم ہوا کہ عابد علی چودھری اس طرح کے کاموں میں انوالو ہے تو انہوں نے اس کے گھر پر ریڈ کر ڈالی۔ نیب اس کے خلاف کچھ بھی ثابت نہ کر سکا تھا، جس کی وجہ سے اس کو پھانسی کی سزا نہ ہوئی۔ اس نے جو سونا، زیور اور پیسے اپنے ڈیرے پر دیگ میں دفن کیے وہ اسے کبھی بھی حاصل نہ کر سکا تھا، کیونکہ جس دن وہ رہا ہو کر آیا اسی دن اس کے خلاف کسی نے اس کی گاڑی پر فائرنگ کروا کے اسے قتل کر ڈالا تھا۔ اس کے گھر والے یہ جان ہی نہ سکے کہ آخر وہ سارا پیسہ اور زیور کہاں چلا گیا۔ کہاں انہوں نے لگا کہ وہ سب پولیس کی حراست میں ہیں، لیکن وہ لوگ حقیقت سے نا واقف تھے۔ واقعی 3 مہینے لگے مجھے گھر کے حالات بہتر بنانے میں۔ میں نے شہر میں ایک چھوٹا سا بنگلہ خرید لیا تھا جو ہم 2 لوگوں کی رہائش کے لیے اچھا تھا۔ چچا جان کے کہنے پر میں نے اپنا ایک الیکٹرانک کا شو روم بھی اوپن کر لیا تھا جو وہاں بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا اور آمدنی بھی خوب ہو رہی تھی۔ ابھی تک وہ سارا خزانہ میرے پاس محفوظ پڑا ہوا تھا، ضرورت پڑنے پر میں اسے بیچ سکتا تھا۔ پہلے سے زندگی اب بہت بہتر ہو گئی تھی۔ میں تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے نہیں تھکتا تھا کہ جس نے مجھے کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے یہاں تک کہ 4 سال پر لگا کر اڑ گئے۔ پھر ایک دن میری ماں نے میرے لیے رشتہ دیکھنے شروع کر دیے۔ چچا خدا بخش کی بیٹی میری عمر کی تھی اور 30 سال کی ہو چکی تھی۔ اب اس کے لیے رنڈوے اور بچوں کے باپوں کے رشتے آنے لگ گئے تو چچا بہت زیادہ پریشان تھا۔ تب میں نے اپنی ماں کو کہہ دیا کہ میں شادی کروں گا تو صرف نورین سے کروں گا، ورنہ
کسی سے بھی نہیں۔ میری ماں جو میرے لیے پڑھی لکھی لڑکی تلاش کر رہی تھی، وہ یہ سن کر حیران و پریشان رہ گئی، لیکن اس نے میری خواہش کا احترام کرتے ہوئے چچا کے ہاں میری شادی کر دی۔ چچا میرا شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتے تھے۔ جوڑیاں تو آسمانوں پر بنتی ہیں، میں کون ہوتا ہوں اپنے خدا کے فیصلے کے خلاف جانے والا۔ نورین نے بہت جلد میرے ماں کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ ہمارے گھرانے کا شمار اب خوشحال لوگوں میں ہونے لگا تھا۔ شادی کے 2 سال کے بعد میں جڑواں بچوں کا باپ بنا تو جیسے زندگی مکمل ہو گئی تھی، لیکن ایک بہت بڑا صدمہ میرا انتظار کر رہا تھا، اور وہ تھا میری ماں کا یہ دنیا چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا کر ملنا، جس نے ایک بار پھر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ کہتے ہیں نا، وقت سب زخم بھر دیتا ہے۔ میں بھی معمول کی طرف آ ہی گیا تھا اور اپنے کاروبار پر پہلے سے زیادہ توجہ دینے لگا۔ ایک روز میں اپنے آبائی شہر گیا تو دل چاہا کیوں نہ اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ پرانے محلے میں قدم رکھا تو زندگی کے 24 سال جو اس محلے میں گزارے تھے، وہ سب ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے سے گھومنے لگے۔ آنکھوں میں سے آنسو نکل کر داڑھی کو بھگو رہے تھے۔ سگے باپ کی یاد نے انگڑائی لی تو ستیلے بھائی بھی شدت سے یاد آ گئے تھے۔ بے شک انہوں نے میرے ساتھ بہت غلط کیا تھا، لیکن رشتے میں تو وہ میرے بھائی ہوتے تھے۔ میں آج بھی ان کی ویسے ہی عزت کیا کرتا تھا جیسے پہلے کیا کرتا تھا۔ ہاں، تھوڑی دیر کے لیے میرے دل میں ان کے لیے نفرت دل میں سما گئی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم کبھی بھی ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ آج تو بھائیوں کو منائے بغیر یہاں سے میں جاؤں گا ہی نہیں، چاہے جتنا مرضی وقت گزر جائے میں یہیں پر رہوں گا۔ بے شک وہ مجھے دھکے مار مار کر اپنے گھروں سے نکال دیں، میں تب تک یہاں پر کھڑا ان کا انتظار کروں گا جب تک وہ مجھ سے کوئی بات چیت نہ کر لیں۔ ابھی میں منصوبے بنا رہا تھا جب سامنے ایک شخص سموسوں کی ریڑھی کھینچتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس آدمی کو میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا وہ کوئی اور نہیں، میرا بھائی رمیز تھا، جو سر کو جھکے آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ ساتھ میں میرا دوسرا بھائی بھی موجود تھا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ وہ وہیں کے وہیں ہیں۔ میں ان کے قریب چلا گیا اور ان کو غور سے دیکھنے لگا، اور وہ دونوں مجھے اس طرح خود کو تکتا پا کر میری طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ہم تینوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا، اور پھر بغیر سوچے سمجھے ایک دوسرے کو گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ دونوں بہت زیادہ شرمندہ تھے اور رو رو کر معافیاں مانگ رہے تھے، جبکہ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتا دیا کہ انہوں نے یتیم کا مال کھایا تھا، اس لیے وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکے تھے، بلکہ قرضوں میں مبتلا رہنے لگ گئے تھے۔ رمیز بھائی کی بیوی کو کینسر تھا، انہوں نے اپنا سارا پیسہ ان کے علاج معالجے پر لگا دیا، وہ پھر بھی نہ بچ پائی تھی، جبکہ اسلم بھائی نے اپنا سارا روپیہ پیسہ کاروبار میں لگایا تھا، جہاں سے انہیں شدید نقصان ہوا، اور پھر جو کچھ انہیں حاصل تھا وہ سب کچھ کھو بیٹھے۔ پڑھے لکھے وہ تھے نہیں، اس لیے کہیں کسی اور جگہ نوکری نہیں کر سکتے تھے۔ مجبوری میں انہیں سب کچھ بیچ کر ایک چھوٹا سا گھر خریدنا پڑا، جہاں وہ سب مل جل کر رہنے لگ گئے تھے۔ اب اخراجات کا مسئلہ تھا تو انہوں نے سموسوں کی ریہڑی لگا کر حل کر لیا تھا۔ دھیرے دھیرے ان کی شہرت بڑھنے لگ گئی تھی، اور پھر لوگ ان کے سموسوں کو پسند کرنے لگ گئے تھے۔ پچھلے 4 سالوں سے وہ دونوں مل کر محلے کی چوک پر کھڑے سموسے بیچتے ہیں، اور اسی سے ان کا گزارا ہو رہا ہے۔ بچے تعلیم چھوڑ چکے ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ بچوں کو پرائیویٹ سکولوں میں پڑھائیں، اور بچے خود سرکاری سکولوں میں جا کر پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ صرف رمیز بھائی کی بیوی ہی سارے گھر کو سنبھالتی ہے۔ رمیز بھائی نے دوسری شادی ہی نہیں کی، اور اپنے بچے پالنے کی ذمہ داری انہوں نے خود لے کر رکھی ہے۔
ان کی یہ حالت دیکھ کر میں نے ان کی مدد کرنے کے بارے میں سوچا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ تمہاری مدد ہمارے لیے اتنی ہی کافی ہے کہ تم نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ میں نے زور زبردستی ان کے ہاتھوں میں پیسے تھما دیے تھے، جتنے بھی میرے والیٹ میں موجود تھے۔ وہ لاکھ منع کرتے رہے، پھر روتے ہوئے انہوں نے وہ پیسے جیب میں ڈال لیے۔ اب مجھ سے جتنا ممکن ہو سکتا ہے میں ان کی مدد کرتا ہوں، اور وہی ہیں، مجھ سے معافیا مانگتے ہی نہیں تھکتے۔ یہ سب میری محنت کا صلہ نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنی جو ماں کی خدمت کی اور بدلے میں انہوں نے مجھے جو دعائیں دی، وہ دعائیں مجھے لگی ہوئی ہیں، اور آج میں جو اس مقام پر آ پہنچا ہوں، ورنہ تو میرے حالات ایسے تھے ہی نہیں کہ مجھے 2 وقت کی روٹی بھی میسر آ سکے۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے ماں کی وجہ سے ہوں۔ بے شک ہمارے ماں باپ ہمارے لیے رزق کا بہت بڑا وسیلہ ہیں، انہی کے دم سے ہی ہمارے گھروں میں برکتیں ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔